بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سمندر پار پاکستانی ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ پارٹی کی بیرون ملک عید ملن پارٹی سے عمران خان کا آن لائن خطاب۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے جنگلات میں ہاک فورس کا اسپیشل آپریشن، 2 انتہائی مطلوب خواتین نکسلی کمانڈروں کی ہلاکت۔ اور سوڈان میں خانہ جنگی عید الفطر پر بھی ملک کے مختلف علاقوں میں فوج اور ریپڈ ایکشن فورس میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب، بحرین، قطر، شام، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، مصر، کویت، فلسطین اور لبنان میں جمعے کے روز عید منائی گئی، تاہم دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ عید آج منائی جا رہی ہے، جس میں ایران، پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی، عراق، عمان اور مراکش جیسے ممالک شامل ہیں۔ ایران کے مسلمان عوام نے بھی 1 ماہ کی روزہ داری کے بعد آج ملک بھر کی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید الفطر کے عظیم اجتماعات میں شرکت کی۔ پاکستان میں بھی آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور کوئٹہ سمیت پاکستان بھر کے چھوٹے بڑے شہروں کی مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں فلسفے عید پر روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ ہندوستان میں بھی آج عید الفطر کے عظیم الشان اجتماعات منعقد ہوئے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سمندر پار پاکستانیوں سے جمہوریت کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے امریکی شہر ہیوسٹن میں منعقدہ ایک عید ملن پارٹی سے آن لائن خطاب میں کہا کہ ملک میں جمہوریت پامال ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اس خطاب میں سمندر پار پاکستانیوں سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی پامالی پر آواز اٹھائیں۔ عمران خان نے کہا کہ بقول ان کے ایک چھوٹا سا مافیا ملک میں سب کچھ اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکام الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو ڈر ہے کہ اگر انتخابات ہو گئے تو ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جمہوری حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور جمہوریت خطرے میں ہے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش میں ہاک فورس کے ساتھ تصادم میں نکسلی چھاپہ ماروں کی 2 انتہائی مطلوب خاتون کمانڈروں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست مدھیہ پردیش کے کدلا جنگل میں نکسلی چھاپہ ماروں کے ساتھ ہاک فورس کے ایک تصادم میں 2 خاتون نکسلی کمانڈر ماری گئیں۔ ہلاک ہونے والی خاتون نکسلی کمانڈروں کے نام سونیتا اور سریتا بتائے گئے ہیں۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے مذکورہ دونوں خاتون نکسلی کمانڈروں کے سروں پر 14 لاکھ کے انعامات کا اعلان کیا تھا۔ اس جھڑپ میں متعدد نکسلی چھاپہ ماروں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ سرکاری ذرائع نے اس آپریشن میں اسلحہ اور گولہ بارود ملنے کی بھی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے
موصولہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا کے 12,000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے سنیچر کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 12,193 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 67,556 بتائی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 6.17% اور صحت یابی کی شرح 98.66% ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ تہران میں دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے اماراتی ہم منصب کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعاون کی بے پناہ گنجائش موجود ہے اور اس کی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے مشترکہ مفادات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے پائی جانے والی گنجائشوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ سوڈان کے مسلمانوں نے متحارب فوجی گروہوں میں جاری لڑائی کے درمیان نماز عید ادا کی۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سوڈان کی فوج اور عسکری الحرکت فورس کے درمیان اقتدار کی جنگ ہفتے کی عید الفطر پر صبح بھی جاری رہی، حالانکہ بدھ کو جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ سوڈانی فوج نے کہا ہے کہ ان کی مخالف سری الحرکت فورس نے درمان میں ایک جیل پر حملہ کر کے بہت سے خطرناک قیدیوں کو چھڑا لیا ہے۔ یہ جھڑپیں ایسے وقت میں جاری ہیں جب سری الحرکت فورس کی مرکزی کمان نے جمعے کی شب ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ عالمی، علاقائی اور اندرونی اتفاق رائے کی بنیاد پر عید الفطر کے موقع پر ہفتے کی صبح 6 بجے سے 72 گھنٹے کی جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سوڈان کی مسلح جھڑپوں میں اب تک 4 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر الخلیل پر دھاوا بول کر دسیوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق یہ واقعہ الخلیل کے شمالی مضافات میں واقع بیت امر ٹاؤن میں اس وقت پیش آیا جب یہ نوجوان صہیونی فوجیوں کے مقابلے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، جس کے بعد صہیونی فوجیوں نے انہیں آنسو گیس کے گولوں کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایک 12 سالہ فلسطینی نوجوان کو بھی صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں اور صہیونیوں کو الگ کرنے والی اپارتھائڈ دیوار کے قریب گولی مار کر زخمی کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے سلوان بستی سے موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے مابین شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ جرمنی اور ہنگری نے نیٹو میں یوکرائن کی شمولیت کے متعلق رکن ملکوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے کے بارے میں اس فوجی اتحاد کے سربراہ ہینس اسٹولٹنبرگ کے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ہینس اسٹولٹنبرگ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ اس فوجی اتحاد میں یوکرائن کی شمولیت کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ جرمنی میں واقع
رامشٹائن چھاؤنی میں یوکرائن کے حامیوں کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے ہینس اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ یوکرائن بہت جلد نیٹو کا رکن بن جائے گا اور تمام رکن ملکوں نے اس سے اتفاق کر لیا ہے۔ مغربی اور مشرقی یورپ سے تعلق رکھنے والے نیٹو کے 2 رکن ملکوں جرمنی اور ہنگری نے ان کے اس بیان پر فوری رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جرمن وزیر دفاع نے نیٹو میں یوکرائن کی شمولیت کے ہنگامی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن فیصلے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور یوکرائن کو بھی فیصلہ سازی کے عمل کا پورا علم ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے بھی یوکرائن کی رکنیت کے بارے میں اتفاق رائے سے متعلق نیٹو کے سربراہ کے بیان پر شک کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے استفہام انکاری سے کام لیتے ہوئے صرف لکھنے پر ہی اکتفا کیا کہ آپ نے کیا فرمایا۔ 2 ملکوں کی جانب سے مغربی فوجی اتحاد میں یوکرائن کی شمولیت کی مخالفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیف کی مغرب نواز حکومت کی تمام تر دوڑ دھوپ کے باوجود نیٹو میں شامل ہونے کے لیے طویل راستہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے یوکرائن میں زاپوریژیا بجلی گھر کے اطراف جھڑپوں میں شدت آنے کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ رافائل گروسی نے جمعے کی رات کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر بھیجے گئے معائنہ کاروں نے رپورٹ دی ہے کہ انہیں گزشتہ 1 ہفتے سے لگاتار گولہ باری کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ رپورٹ میں ایک معائنہ کار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ایک بار گولہ باری نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ عملے اور معائنہ کاروں کو محفوظ مقام پر پناہ لینا پڑی۔ قابل ذکر ہے کہ زاپوریژیا بجلی گھر یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر سمجھا جاتا ہے جسے جنگ یوکرائن کی ابتدا سے لے کر اب تک متعدد بار تباہی کا خطرہ لاحق ہے۔